میں نے نہ ہی آپ کو کہنا سبحان اللہ کو، نہ ہی میں نے آپ کو کہنا واہ کو۔ آپ کو بات اچھی لگے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، درود پاک میں کنجوسی میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ یہ حق میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہی ہے، کیونکہ ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے۔ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں یا کسی پریشانی میں مصروف ہیں تو ان کو خبر نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے، فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یہ بھی مت سوچے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو صحیح بخاری اور مسلم، اور میں نے اس کو شمائل ترمذی سے لیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یعلا بن مرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پر سرکار کے ساتھ تھا، تو راستے پر رات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کچھ کی تکلیف نہ دے تو یہاں ٹھہر جا، اور میں نے آرام کرنا ہے، اور ساتھ والے صحابہ بھی آرام کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ یعلا بن مرہ رات کو جاگ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت آیا اور اس نے سرکار کے قدموں پہ کھڑے ہوا اور چند لمحے کے بعد چلا گیا۔ صبح میں نے بارگاہ رسالت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے درخت کو بڑا روکا تھا لیکن وہ رکا نہیں ہے، لیکن وہ آیا آپ کے قدموں پر تھا، تو میں ڈر گیا کہ سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سرکار نے فرمایا، یا اللہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے عرض کی، باری تعالیٰ میں تھوڑا سا دور ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ قدم مصطفیٰ کے ہوں۔ اللہ کرے آپ سب ان کے قدموں میں جا کے سلام پڑھیں۔ میں نے کہا اچھی بات لگے تو سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے۔ ایک درخت نے کہا اللہ کی بارگاہ میں، مالک تیرا مصطفیٰ دور ہے، میں چاہتا ہوں مصطفیٰ کے قدموں پہ کھڑا ہو کر درود پڑھوں، اور اللہ نے اس درخت کو اجازت دے دی۔ یہاں سرکار آرام کر رہے ہیں۔ ہر بندے کو یہ چیز غور کرنی چاہیے، وہ آرام بھی کر رہے ہو تو پھر بھی سن لیتے ہیں، اور آپ تو امتی ہیں، اگر وہ درخت کی آواز کو سن سکتے ہیں تو امتی کی آواز کو بھی سن سکتے ہیں۔ اس لیے بارگاہ رسالت میں جو درود آپ کو آتا ہے، جیسا آتا ہے، جس طریقے سے بھی آتا ہے، آپ درود پڑھیں۔ اور 3 اشخاص سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ نمبر 1، جس نے میرے امتی کی پریشانی کو دور کیا۔ کوئی بندہ پریشان تھا، بیٹی کی شادی کی وجہ سے کسی اور پریشانی میں مبتلا تھا، تو آپ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے امتی کی پریشانی کو دور کیا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ رکھا۔ آپ مسجد میں آئے تو سنت کے مطابق بیٹھے ہیں، سنت کے مطابق آپ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے سرکار کی سنتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ ساری سنتوں کو، ایک سنت کو بھی اگر کسی نے زندہ رکھا، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا
جس نے زندگی کے اندر ایک بار بھی مجھ پر درود پڑھا، یعنی پڑھا لاکھ بار نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، زندگی کے اندر ایک بار بھی اگر کسی نے درود پڑھ لیا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اس لیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حالانکہ میرے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑی۔ آقا کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر سن کے جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی نا، وہ کلیجہ کسی مومن کو ہو ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کا نام لیا جائے، مصطفیٰ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کی محفل ہو اور پھر کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، یہ دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس لیے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، بآواز بلند آقا کی بارگاہ میں ادباً درود پڑھے، اللہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ہو سکتا آپ کا ذوق اور بن جائے اور آپ اٹھتے بیٹھتے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہیں۔ صحابی نے تو کہا تھا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے پڑھوں، سرکار نے فرمایا اس سے بھی کام کر دیں۔ عرض کہ حضور آدھا دن پڑھ لوں، فرمایا نہیں اس سے بھی کم کر دے، اور بھی تیری مصروفیت ہے۔ لیکن سرکار کو پتا تھا امتی جتنا پڑھ سکتے ہیں اسی کے مطابق ہی سرکار نے فرمایا جتنا تم سے ہو سکتا ہے پڑھو۔ اور یہ واحد ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری بھی ہو تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ درود پاک کے اندر اس کے اندر ریاکاری بھی ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ پھر بھی اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس پہ میں نے ایک حدیث جو لی ہے سرکار سے، 3 شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تینوں میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو بیٹھا ہے نا کیٹلی کٹ از ہینڈ، اس کا آپ ہاتھ کر دیں۔ انگلش مینو بھی آدھی ہے، پنجابی بھی آدھی، اردو بھی آدھی، میں زبان سادہ جی جی اپنے علاقے دی وہ استعمال کردا میں تاکہ سارا نوں گل دی سمجھ نہیں آئے۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور کینٹلی کٹ از ہینڈ، وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ سرکار نے فرمایا کیوں اس کا ہاتھ کیوں کاٹ دے؟ عرض کیا حضور چوری کرتا ہوا پکڑا گیا۔ سرکار نے اس کی طرف دیکھا، وہ رو رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا بیلیا چوری کر بیٹھا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، شاعر نے بڑا خوبصورت اس جواب پر قلم اٹھایا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ جتنے سے جتنا مرضی کوئی آ جائے، ہو مصطفیٰ کا غلام، جیسی مرضی دولت ہو، مصطفیٰ کا غلام ہو، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ عرض کہ حضور نوکر آپ کا ہوں، غلام آپ کا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چوری کر لوں؟ سرکار نے فرمایا یہ 2 گواہ لے کر آیا ہے اور یہ کہتا ریڈ ہینڈ اوپر سے پکڑا گیا ہے چوری کرتا ہوا۔ عرض کہ حضور جس کی چوری کی ہے اس کو بلا لو۔ سرکار نے اونٹ بلایا، اونٹ لے کر آئے، سرکار کے کان مبارک کے ساتھ اس نے لب ہلائے، سرکار بھی مسکرائے۔ سرکار نے وہ جو 2 ساتھ تھے اور وہ جو کہنے والا تھا تینوں کو نکال دیا۔ سرکار نے اس کی طرف توجہ کی، فرمایا بیٹیا کون سا ایسا کام کرتا ہے اونٹ بھی تیری عظمت کے ترانے گا رہے ہیں۔ عرض کی حضور اور تو کوئی کام نہیں ہے، بس اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، لمحہ بلمحہ دم بدم ایک ہی کام کرتا ہوں، آپ پہ درود پڑھتا رہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا درود پڑھتا رہا کر، جس طریقے سے دنیا میں اس مصیبت سے اللہ نے چھٹکارا دے دیا ہے، چھوٹ گیا ہے تو حشر والے دن اللہ جنت عطا فرما دے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟
ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی، لیکن آپ کے ٹائم کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے آپ کیونکہ کاروباری حضرات ہیں، میری اپنی بھی مصروفیت، آپ کو بھی میں شہر کے اندر دیکھتا رہتا ہوں، لیکن آپ ایک مرتبہ دل خوش کر دیں، یہ گلزار مصطفیٰ کی مسجد میں بیٹھ کر ایک گواہ بنا لے کہ ہم نے بھی آقا پر درود پڑھا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں، کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، آقا کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خداؤ، پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خداؤ، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ پہنچا تو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا، پہنچا تو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ چادر تطہیر ہے، یہ چادر تطہیر ہے کہ زہرا کا قصیدہ، یہ چادر تطہیر ہے کہ زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے۔ اور کمال کر دیا، گرتا ہوں گرتا ہوں گرتا ہوں تو ایک ہاتھ سنبھالا لیے آئے۔ یہ سرکار کی امت جب بھی گرتی ہے تو مصطفیٰ آ جاتے ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا نا، گرتا ہوں تو ایک ہاتھ سنبھالا لیے آئے، یہ بندہ نوازی کی ادا ہے کہ نہیں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے اعلان فرما دیا، اگر میرے مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت مصطفیٰ کی اتباع کا نام ہے، اور محبت ہوتی اس سے ہے یا تو وہ حسن میں اعلیٰ ہو، یا علم میں اعلیٰ ہو، یا اس کا چلن اچھا ہو، یا اس کا بیٹھن اچھا ہو، اس کی صورت اچھی ہو، اس کے سارے معاملات اچھے ہوں، تو بندہ چاہتا ہے کہ یار میں اس سے محبت کروں، قربان جاؤں، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا، محبوب دے کر کہا کہ اس سے تم محبت کرو، اور تمام کمالات اس کے اندر رکھ دیے۔ اب حسن دیکھیں تو وہ بھی کمال، رب نے قسم اٹھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اگر صورت کو دیکھ کر اگر محبت کرنی ہے، صورت کو دیکھ کر محبت کرنی ہے، صورت کو دیکھ کر محبت کرنی ہے، خدا کی قسم پوری روح زمین پر مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے صورت میں تو قلم اٹھایا اور کمال کر دیا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شانہ تو شانہ سب بنیاں۔ اگر صورت دیکھ کر محبت کرنی ہے، صورت دیکھ کر، تو عروہ بن مسعود کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب حسان بن ثابت کھڑے ہوتے تھے، ممبر پہ کھڑے ہو کے نعت سناتے تھے، ہم اب
اپنے آنکھوں کے سامنے ایسے رکھ لیتے تھے ہاتھ، سرکار کا چمکتا ہوا چہرہ، ہماری آنکھیں نہ ضائع ہو جائے، اتنا خوبصورت، اتنے حسین تھے۔ اور وہی حسن حلیمہ سعدیہ کی کلی میں گیا نا، ناز کر تو اے حلیمہ سرورے کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی۔ اور جب یہ گیا حسن حلیمہ سعدیہ کی کلی میں، تو آ کر مائی کہنے لگیاں ساتھ والی دائیاں، حلیمہ پہلے تو کبھی دیا نہیں جلاتی تھی، آج کل دیا بجاتی نہیں ہو؟ تو فرمانے لگی ہم نے تو سارے دیے اس دن سے توڑ دیے ہیں جس دن سے یہ حسن آیا ہے، جس دن سے یہ محبوب آیا ہے ہم نے تو سارے دیے توڑ دیے ہیں۔ اگر حسن کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو پیدا ہونے سے لے کر حضرت آمنہ فرماتی ہیں بیٹھی تو میں مکہ میں تھی، اس صورت کی وجہ سے میں شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ 1450 میل کا سفر آپ نے دیکھ لیا، آپ نے محلات کو دیکھ لیا۔ اس صورت کی، اگر صورت کی وجہ سے محبت کرنی ہے، صورت کی وجہ سے، تو جو بھی آیا وہ قربان ہو گیا۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں ایک قافلہ آیا مدینہ شریف میں، کچھ بچیاں تھی ساتھ، کچھ بڑے تھے، سرکار واک کرنے کے لیے صبح کے نکلے اور ایک اونٹ پسند آیا، فرمایا مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اس کی بچی نے کہا مالک میرا باپ کسی جگہ پہ گیا، آئے گا تو میں دے دو، اس کا پیسے آ جائیں گے۔ تو لے گئے مصطفیٰ، دے دیا، واپس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا وہ اونٹ کس کو دیا ہے؟ کہنے لگے یہاں پر سونی صورت والا آیا تھا۔ اور فرمایا بیٹا جانتی ہے تو اس کو؟ میں نہیں، میں نے تو اس کی ایڑیوں کو دیکھا ہے، حیا کی وجہ سے میرا سر نیچے تھا، میں نے تو ایڑیوں کو دیکھا ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جب مصطفیٰ کی ایڑی اتنی خوبصورت ہے اور اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور بیٹی کہنے لگی ابا جی میں نے تو صورت دیکھی نہیں ہے، میں نے تو ایڑیوں کو دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کی ایڑیاں اتنی سونی تھی، فرمایا اتنی سونی صورت والا، لوگ کہتے ہیں سونی صورت والا تھا، لیکن جب وہ بولتا تھا تو میں یہ دیکھتی تھی سامنے والے پہاڑ بھی روشن ہوتے تھے۔ حسن کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو میرے اور آپ کے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اور یہاں پر تو اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہ کہتے ہیں انگلیاں کاٹ لی تھی انہوں نے، لیکن تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ ہی سر کٹوا دیا ہم نے۔ وہ میں نے پہلے بھی اس مسجد میں بات سنائی تھی نام پہ، مولانا صاحب بھی نام پہ بات سنا رہے تھے تو میں نے وہ لیلا اور مجنو کی بات سنائی تھی۔ مجنو لکھ رہا تھا ریت پر لیلا لیلا، تو کسی نے کہا یہ لیلا لیلا لکھ رہا ہے، ہوا چلے گی یہ مٹ جائے گا، یہ کیوں لکھتا ہے؟ اس نے کہا یہ نام مجھے سکون دیتا ہے۔ یار ذرا توجہ تو کرو، اگر لیلا کا نام مجنو کو سکون دے سکتا ہے تو محمد کا نام امتی کو سکون نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ نہ مہکانا سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو صرف کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ہمارے پلے اور عمل کیا ہے؟ ہم نے تو جب چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم تو ساری زندگی مصطفیٰ کی نعتیں سنتے رہے، ہم تو سرکار کا ذکر کرتے رہے، ہم نے سنا بھی تو مصطفیٰ کا ذکر، ہم نے بولا بھی تو مصطفیٰ کا ذکر، ہم نے تو ذکر بھی کیا تو مصطفیٰ کا۔ ہم اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کا ذکر کریں تو مصطفیٰ کا ذکر ہمیں سکون دیتا ہے۔ لہذا مصطفیٰ اگر حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ اور نمبر 2، اگر علم کی وجہ سے محبت کرنی ہے
دنیا میں بڑے بڑے منسٹر بھی آئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آئے، بڑے بڑے آئے، علم کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو میں کہتا ہوں مصطفیٰ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں پڑھے تھے، کسی سے نہیں پڑھے تھے، لیکن یہ نام پڑھانا اللہ کی طرف سے، یہ بھی ہمارے لیے ایک توحید کا نعرہ تھا۔ اگر کسی سے پڑھ لیتے تو فلاں نے کہہ رہا تھا میں نے پڑھایا اس کو قرآن، یہ پڑھایا اس لیے نہیں ہے کہ لوگ جان لیں کہ یہ تو پڑھا ہی نہیں ہے، جو بات کرتا ہے یا رب کی بات کرتا ہے یا قرآن سے جو فرماتا ہے۔ پھر فرمایا میں نے تو کبھی اپنے پاس سے کچھ کہا ہی نہیں ہے، جو مجھ پر وہی ہوتی ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لہذا اگر علم کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ قرآن اٹھائیے، قرآن سے بڑھ کر کسی جگہ پر علم۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات، آپ نے ایک کتاب لکھی 12 سالوں میں، پھر 12 سال اپنے استادوں کو دی کہ ان کو پڑھو اور مجھے بتاؤ یہ ہم نے چھپوانی ہے، شائع کروانی ہے۔ 12 سال استادوں نے پڑھی، 12 سال لکھنے پہ اور 12 سال سوچتے رہے۔ مرید کو بلایا، اس کو پانی میں بہا دو، پانی میں بہا دیا۔ حضور کیا تھا جو پانی میں بہا دیا؟ 36 سال کی محنت۔ اور بایزید بسطامی کا جملہ سنیے، خدا کی قسم آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 36 سال کی محنت میں نے قرآن میں اس لیے بہا دی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی بایزید بسطامی کی کتاب کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے، کیا 10-10 روپے کی کتابیں میں دی ہیں یہ جنت میں جانے کے لیے؟ قرآن موجود ہے۔ آپ میری طرف آپ پنکھے کو بند کر دیں، ہم نے قرآن پڑھنا تھا، قرآن سیکھنا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سکھانا ہے تو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھانا ہے تو قرآن سکھاؤ۔ ہم نے قرآن کیسے؟ ہم نے 30 والی کتابیں پڑھ لی، 50 والی جنت میں جانے کے لیے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے نا، تو 20 سال امریکہ میں پڑھ کر آئے، تو ہمارے اردو بازار لاہور کے اندر وہ آئے، تو انہوں نے ایک کتاب دیکھی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ اس نے کہا کہ یہ کتاب پہ لکھا ہے 40 دنوں میں ڈاکٹر بنے، میں تو وہاں پر 20 سال لگا کے رہے۔ ہمارے ہاں کتابیں تو 40 دنوں کے، ہم تو وہ کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن کاش ہم قرآن پڑھتے۔ ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟ ہم نے قرآن پڑھ کے سرکار کو سالہ ثواب کیا؟ ہم نے کبھی قرآن پڑھ کے اپنے والدین کے لیے سوالہ ثواب یا قرآن پر ہم نے عمل کیا؟ ہم پیدا ہوتے پیدا سے لے کر مرنے تک ہم سارے قرآن کے خلاف عمل کرتے۔ لہذا اگر علم کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ اور بڑے سے بڑے حسین آئے، بڑے سے بڑے حسین دنیا میں آئے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت ہے، امام محمد کا نام موتا محمد ان کی کتاب ہے۔ آخری باتیں میں کر رہا ہوں آپ سے، لیکن میں کتاب ایسے کرتا ہوں 10-20 منٹ 15 منٹ، بس یہی میرا کتاب ہوتا ہے۔ آپ کے ذوق کی خاطر یہ میں باتیں 2-4 سال کو سنا رہا ہوں۔ امام محمد یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت ہیں، امام محمد ان کو سامنے بٹھا کے نہیں پڑھاتے، اتنے خوبصورت ہیں۔ اور ان کو کہا، ایک دن ان کے بال تھے تو انہوں نے
یا ٹینڈ کرا کے سونا ہے، اور پردے کے اندر ان کو پڑھاتے تھے، اتنے خوبصورت ہے۔ ایک دن کوفہ کے اندر یہ آئے تو لوگوں کو پتا چلا کہ امام محمد آئے، اور لوگ دڑا دڑ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو مائیاں بھی نکلتی ہیں کسی کو نئے بندے کو دیکھنے کے لیے۔ ایک مائی صاحبہ وہ نکلی، اور جب ماں محمد کو دیکھا تو گش کھا گئی۔ اس نے پوچھا ہوش میں ہو؟ اس نے کہا ہوش میں ہوں، لیکن ماں محمد کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ اتنی سونا، میں یہ ہوش کیوں اڑے؟ فرمایا اس لیے اے محمد ایڈا سونا ہے تو او محمد کتنا سونا ہوگا۔ اس کی خوبصورتی اتنی ہے، لوگوں کے اندر چرچے ہیں ان کے کہ امام محمد بڑے سونے ہیں، لیکن جن سے ان کو بھی حسن ملا ہے، جن کا حسن یہ تھا کہ ان کے اوپر پردے ڈالے گئے تھے، اللہ نے پردے اپنے محبوب کے اوپر ڈالے کہ حسن ظاہر نہ ہو۔ لیکن جب وہ حسن ظاہر ہوتا ہے تو آج اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر کے اندر سے ہمیں سوئی بھی مل جاتی ہے۔ جب حسن ظاہر ہوتا ہے تو گھر کے اندر سے سوئی بھی مل جاتی ہے، اور جب یہ حسن ظاہر ہوتا ہے تو لوگ دڑا دڑ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آخر میں اگر محبت کسی کی سخاوت کی وجہ سے کرنی ہے، اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے، یا حسن کی وجہ سے کرو، یا علم کی وجہ سے، یا سخاوت کی وجہ سے، یہ تین محبت کے اہم ترین تقاضے ہیں۔ اگر سخاوت کی وجہ سے کرنی ہے تو یہ عدی حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ عدی وہ ہے جو حاتم طائی کے پوتے ہیں، یہ روایت بیان کرتے ہیں، یہ ایمان لے آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حسن حسین کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، تو ایک دن کھیل رہے تھے تو میں نے کہا میرے نانے کی بڑی سخاوت ہے، اور حاتم طائی کے دروازے جو حویلی کے دروازے تھے وہ 40 تھے، اور وہ کہتا ہے ایک دروازے سے، عدی کہتا ہے ایک دروازے سے اگر کوئی مانگنے والا آتا تو میرا نانا اس سے دیتا حاتم طائی، دوسرے سے آتا، تیسرے سے، 40 دروازوں سے اگر ایک ہی مانگنے والا آتا تو میرا نانا اس سے دیتا، بڑا سخی تھا۔ تو امام حسین کہنے لگے چپ ہو جا، بڑی سخاوت ہے تیرے نانے کی، بڑی سخاوت ہے، سن میرے نانے کا دروازہ بھی ایک ہی ہے، مانگنے والا ایک بار ہی آتا ہے، سن مانگنے والا تیرا ایک ہی شخص 40 دروازوں سے آیا، اس کا پیٹ نہیں بھرا، میرے نانے کا دروازہ بھی ایک ہے، ایک بار ہی لوگ مانگتے ہیں، میرا نانا نوازتا اتنا ہے دوبارہ مانگنے کی عادت نہیں پڑتی۔ یہاں صدیق آئے، یہاں ابو بکر آئے، صدیق بن گئے، عثمان آئے، عمر آئے، علی آئے، اور نوازا اتنا، کسی کو سخاوت پہنا دی، کسی کو علم کا باپ کہہ دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو سید الشہداء بنا دیا، کسی کو نوازا اتنا۔ جملہ بڑا زبردست ہے، اور آخری جملہ ہے، کسی کو اتنا نوازا، جان نہ پہچان، نہ صورت، نہ سیرت، نہ شکل، نہ کوئی چیز نہیں تھی، نوازا اتنا، فرمایا چڑھ جا کعبے کے اوپر عذاب دے دے، چڑھ جا کعبے کے اوپر، اب اذان تو ہی پڑے گا، کعبے پہ چڑھا دیا۔ اس سے بڑی سخاوت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم سب کے لیے سخاوت یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھی۔ ہمارے لیے سخاوت یہ ہے کہ کسی کو کس کام پہ لگا، کسی کو کس کام، اچھے کاموں پہ جو لگے ہوئے ہیں، یہ مصطفیٰ کی سخاوت ہے۔ وہ نہ ہوتے تو یہ ہم بھی نہ ہوتے۔ ہم آج جس عزیز عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں مسجد کے پاس، مسجد کے اندر،
ہم جس اعزاز کے ساتھ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ہم جس اعزاز کے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں، محفل کو سجا رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے یہ رونق نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا یہاں پر، ہم ایک دوسرے کو یہ باتیں نہ سنا رہے ہوتے۔ ان کا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، وہ آئے تو سارے معاملات سیدھے ہو گئے۔ لہذا مصطفیٰ وہ ذات ہیں جو ہر چیز میں کمال رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ والسلام علیکم۔